हाय गाइस, कैसे हैं आप की मोहब्बतों और नेक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, अल्टरनेट मेडिसन, और साबका दौर में इनको हर्बल मेडिसन भी कहा जाता था, लेकिन उनको रिफ़ाइन करके उनको ये न्यूट्रास्यूटिकल का नाम दिया गया। तो इसके मुतल्लिक मैंने अभी वीडियो लगाई पिछले दिनों, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए। उसमें जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था वो ये था कि आपने एक इतना बड़ा मसला पॉइंट आउट किया है, तो अगर हम अपने एरिए में उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहें, तो कानूनी एक्शन लेना चाहें, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो उसमें जो मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बता देता हूँ, मेरी वीडियोस पूरी देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। तो उसका तरीक़ाकार बड़ा आसान है। जब आप देखें कि आपके एरिए में ऐसी कोई मशकूक मेडिसन जो कि ख़ास तौर पर न्यूट्रास्यूटिकल है और कुछ डॉक्टर्स उसको फ्रीक्वेंट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और बाज़ों का कुछ ऐसे लोगों को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जिनको उनकी कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। इतना तो इल्म आना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक आम सी बात है। जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, सेंस, शऊर, अकल, फ़िक्र रखता है, उसको ये बात समझ आ जाएगी। तो उसका बड़ा आसान तरीका है, आपने वो फार्मेसी पॉइंट आउट करनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट आउट करना है कि उस फार्मेसी को कौन सी डिस्ट्रीब्यूटर मेडिसिन सप्लाई कर रहा है। तो फिर आपने उस एरिए के, उस डिस्ट्रिक्ट के CEO हेल्थ, हर डिस्ट्रिक्ट में एक CEO हेल्थ अपॉइंटेड है, तो उसको आपने एप्लीकेशन देनी है कि इस तरीके से एक मशकूक मेडिसन फ़लाँ फार्मेसी पे अवेलेबल है और इसका फ़लाँ डिस्ट्रीब्यूटर है। और फिर वो CEO फौरी तौर पर उस एरिए के ड्रग इंस्पेक्टर को वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा फॉर अप्रोप्रिएट एंड नेसेसरी एक्शन, और उसको हुक्म कर देगा कि इसको फौरी तौर पर इस पर ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करें। और वो फिर ड्रग इंस्पेक्टर साहब उस फार्मेसी को और उसके डिस्ट्रीब्यूटर को विज़िट करेंगे, और उस मेडिसन की, जो न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसन है जो आपने पॉइंट आउट की है, उसकी वो सैम्पलिंग करेंगे। उसके वो सैंपल जो हैं वो उठा लेंगे और उनको फौरी तौर पर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री पहुंचा दिए जाएंगे। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से उसका रिज़ल्ट आ जाएगा कि आपने जो कंप्लेन की है वो क्या उसके मुताबिक है। उसमें आपकी कंप्लेन 2-3 किस्म की हो सकती है। मसलन जो मल्टीवाइटामिन्स के बारे में आपने देखा होगा कि बेशुमार मल्टीवाइटामिन्स उस पर मेंशन होती हैं, और आपको शक हो जाता है कि ये मैं इसमें अवेलेबल नहीं है, तो ये आप कंप्लेन में लिख भी सकते हैं, पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। फिर वो जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है वो वेरीफाई करेगी क्या लेबल में मौजूद ये मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं है। वो फिर उसके मुताबिक वो अपनी रिपोर्ट ड्रग इंस्पेक्टर साहब को भेज देंगे। दूसरी आपकी कंप्लेन ये हो सकती है कि सम टाइम कोई ऐसी टैबलेट जिसमें आप देखें कि आपके अंदर कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट, वो किसी आप डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं जिन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, शायद वो आपको बात ना बताएं, किसी और कॉम्पिटेंट डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। मैं आपको वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन बता रहा हूँ जिसको स्टीरॉयड कहते हैं। आप ये पूछें किसी भी कॉम्पिटेंट डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से कि स्टीरॉयड के इस्तेमाल से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो फौरी रूनुमा होते हैं।
تو اگر آپ کو کوئی ایسی نیوٹراسیوٹیکل میڈیسن جو کہ ڈاکٹر پرسکرائب کرے اور وہ اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ کو وہ سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ جائیں تو آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں. یہ شور ہوگا کہ وہ اس میں اسٹیرائڈ کی مکسنگ ہے. تو اگر یہ اسٹیرائڈ کی مکسنگ ہوگی تو وہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر دے گی. پھر اس کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی. اس کے خلاف کارروائی کیا ہوگی؟ یہ ان کا ایک کوالٹی کنٹرول بورڈ سسٹم ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا. ڈرگ انسپیکٹر صاحب اپنی پوری رپورٹ مرتب کریں گے، ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی رپورٹ اٹیچ کر کے معاملہ وہ جو ہے کوالٹی کنٹرول بورڈ میں بھیج دیا جائے گا. کوالٹی کنٹرول بورڈ ایک انالیسس کرے گی اس رپورٹ کا، اور کوالٹی کنٹرول بورڈ اس مینوفیکچرر کی جو ہے پریمیسز بھی وزٹ کر سکتا ہے. اور اگر ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی رپورٹ اور پریمیسز کے وزٹ کی رپورٹ میں ایک یکسانیت آ گئی، آئیڈینٹیفیکیشن آ گئی، تو پھر سمجھ لیں کہ اس کوالٹی کنٹرول بورڈ کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس کو سیل بھی کر سکتی ہے. اور یہ معاملہ دو جگہ جا سکتا ہے، یا تو کوالٹی کنٹرول بورڈ ڈریپ جو ایک ادارہ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان، اس کو سینڈ کر دے. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس ایک اختیار ہے کہ اس کا مینوفیکچرنگ لائسنس کینسل کر سکتی ہے اور ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر سکتی ہے. اور پھر ڈریپ اس کو ڈرگ کورٹ جو بنی ہوئی ہے اس میں وہ کیس سینڈ کر دیں گے، اور ڈریپ جو ہے بحیثیت پراسیکیوٹر کیونکہ وہاں پر کام کرے گا، اور اس کو جو سزا انسان نے جس نے غلط میڈیسن بنائی ہے، غلط میڈیسن مینوفیکچرنگ کی ہے اور عوام کا استحصال اور ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا ملے گی. یہ تو ہے پروسیجر تھرو پراپر چینل. اب ان کیس آپ سی ای او کو ایپلیکیشن دیتے ہیں اور ڈرگ انسپیکٹر کو فارورڈ بھی ہو جاتی ہے، لیکن ڈرگ انسپیکٹر صاحب اگر اس مافیا کا حصہ ہیں ان سے، کیونکہ یہ اکثر رپورٹڈ کیسز ہے کہ ڈرگ انسپیکٹر صاحب اس مافیا کا حصہ بن جاتے ہیں اور ان کو بنا لیا جاتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا گریوینس دور نہیں ہوگا. تو پھر اس کے لیے یا ہم سے رابطہ کریں، یا آپ کوئی بھی کسی بھی اچھے کمپیٹنٹ وکیل جو اس کام میں ماہر ہو اس کو آپ وہ بتائیں کہ میں نے اس طریقے سے سی ای او کو ایپلیکیشن دی تھی اور ڈرگ انسپیکٹر نے اس پر اپروپریٹ اور نیسیسری ایکشن نہیں لیا تھا. پھر ہم ہائی کورٹ میں اس کے خلاف رٹ پٹیشن میں جائیں گے، اور ہائی کورٹ جو ہے اور فوری طور پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دے سکتی ہے، اور ہوا ہے بہت سارے کیسز میں ایسا ہوا ہے. بلکہ بعض اوقات کنٹیمپٹ آف کورٹ کے بھی کیس بنے ہیں، اور ہائی کورٹ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ اس متعلقہ اگر اس نے کوئی مس کنڈکٹ کیا ہے تو اس کی ڈسپلنری ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی کی جا سکتی ہے. مطلب یہ سارا ایک پروسیجر بتانے کا آبجیکٹو آپ کو یہ ہے کہ آپ کے رائٹس سیکیور ہیں. آپ پیسے خرچ کرتے ہیں ایک کوالٹی میڈیسن کے لیے، اور اگر آپ کو بیماری کی حالت میں کوالٹی میڈیسن نہیں ملتی تو پاکستان میں قوانین موجود ہیں. صرف اور صرف ضرورت ہے آپ کی اویئرنیس کی، آپ کی آگہی کی، آپ کے شعور کی، آپ کے انیشیٹو لینے کی، آپ کے بہادر بننے کی، اور آپ کے مضبوط اعصاب کے ساتھ. کیونکہ لٹیگیشن جو ہے قانونی کارروائی اس کے لیے
اعصاب کا مضبوط ہونا اور صبر کرنا بہت ضروری ہے، اور جذبات میں آ کر کام نہیں کرنا بلکہ جذبے کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے، کیونکہ اکثر جذبات میں آئے ہوئے کام وہ بہت جلد، کیونکہ جذبات اکثر جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو مصلحتوں سے آزاد ہو کر آپ نے ود آؤٹ اینی گریڈ یہ سوچ کر کہ آپ پبلک ایٹ لارج انٹرسٹ میں یہ کام کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوگا، کہ وہ کروڑوں لوگوں کو جو بندہ ایکسپلائٹ کر کے اپنی جو ہے کوٹھیاں بنا رہا ہے، اپنی پراپرٹی بنا رہا ہے، اپنے ایسٹ بنا رہا ہے، وہ جو خون نچوڑ رہا ہے عوام کا، غریب، اس میں بعض اوقات بہت غریب لوگ ہوتے ہیں، اور ڈیلی ویجز پر کرنے والے کام جو لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارے اتنی مہنگی مہنگی میڈیسن جن کی پرائز ہارڈلی 1 روپیہ بھی نہیں پڑتی، اور وہ 35 40 ایون 100 تک رپورٹ ہوا ہے کہ ایک ٹیبلٹ جو 1 روپے کی بھی نہیں بنتی، وہ 100 روپے کی لینے پر مجبور ہوتے ہیں، اور پھر آپ اس ڈاکٹر کے خلاف بھی ہیلتھ کیئر کمیشن میں کمپلینٹ کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر کمیشن فوری طور پر ایکشن لے گا، اور اس کے خلاف نہ صرف محکمانہ، اور اگر گورنمنٹ کا ملازم ہے محکمانہ کارروائی ہوگی، اور اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے تو پھر اس پر ہیلتھ کیئر کمیشن خود ٹرائل کر سکتے ہیں، اور اس کے خلاف فوجداری کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ اب یہ بڑی کمپریہنسو، کافی 3 4 میں نے مختلف پوائنٹس، مختلف قانونی باتیں بتا دیں، لیکن کنفیوز نہیں ہونا۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بات، میں نے تینوں آپشن، 3 4 جتنے بھی آپشن تھے وہ سارے ڈسکس کر دیے، اس بات پہ کہ بار بار آپ مجھ سے کویسچن پوچھتے ہیں، تو لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، آپ فوری طور پر، کیونکہ یہ ایک بالکل نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، اور اس سے بہت سارے لوگوں کا تحفظ ہوگا، تو میں آپ کو فوری طور پر ان کویسچنز کا جواب دوں گا، اور میں آپ کو ایک اور یقین دلانا چاہتا ہوں، میں اکیلا اس معاملے میں نہیں ہوں، میری پوری لیگل ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے۔ میں نے جیسا بتایا تھا، میل پریکٹس پر کوئی 4000 پلس پیجز جو ہے، وہ اس کے جو جتنا بھی ہم نے ریسرچ ورک کیا تو وہ بن چکے ہیں اس وقت، تو یہ اتنا سنگین جرم ہو رہا ہے، اور اس پر فوری طور پر جو میری بات سن رہے ہیں وہ اس بات کو میکسیمم سپریڈ کریں، اس کو، بے شک یہ میری ویڈیو آپ شیئر نہ کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو میرے الفاظ ہیں ان پر غور کریں، ان کو شیئر کریں، اور یہ آگہی اگر اس ویڈیو کی صورت میں آپ دیں گے، مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے، تو اس بات کا جو آتھر ہوں میں ہوں، تو لیکن اصل میرا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو آپ میکسیمم سپریڈ کریں، اور اس سلسلے میں نیوٹراسیوٹیکل کے معاملے میں اگر آپ کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو، آئی ایم ہیئر، میں اور میری پوری لیگل ٹیم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ تھینک یو ویری مچ، میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تھینک یو۔